سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم ترى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترى، آیا کیا تم نے دیکھا نہیں، یا علم ترى یا علم تعلم کے معنی میں آتے کیا تمہیں علم نہیں، مطلب تم لوگوں نے سنا نہیں، پڑھا نہیں، الی الذی اس شخص کے بارے میں حاجہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، حاجہ الی الذی اس بندے کے اس شخص کے بارے میں، اس جو شخص کا نام آتا ہے اس کا نام تھا نمرود، اور کمالین والے کہتے ہیں نمروز زال کے ساتھ بولتے ہیں، نمروز ابن کنعان، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام کنعان تھا، اور نمرود بھی ہم پڑھتے۔ بہرحال یہ وہی بادشاہ تھا جو عراق کے شہر بابل میں آیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے حاجہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس نمرود کو الملک بادشاہی، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، تو وہ اتنا سرکش ہو گیا کہ وہ اللہ کا ہی نافرمان بنا۔ جھگڑا کس بات پہ کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام اذ قال، جب نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے ربی الذی، اذ قال جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، نمرود کو کہا کہ ربی الذی میرا رب وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے۔ قالا تو نمرود نے کہا انا میں احیی زندہ کرتا ہوں، وہ امیت اور مارتا بھی ہوں۔ ایک شخص تھا جس پہ جو کچھ جرم میں تھا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور وکیل وغیرہ جج وغیرہ کی طرف سے اس کو موت ملنے والی تھی، سزا پانسی، تو اس کو انہوں نے رہا کیا، کہہ رہے تھے یہ اس کو چھوڑ دو، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا، کہہ رہے تھے دیکھو میں ایک کو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کیا، جو زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ پہلی دلیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یأتی بالشمس نکالتا ہے سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی بہا تو نکال اسی سورج کو، من المغرب مغرب سے۔ تو جب یہ نمرود کو بولا فبہت الذی پس حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا وہ نمرود، کفر وہ جو کافر ہے، وہ جو نافرمان تھا، وہ حیران رہ گیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ایسے قوم کو جو بے انصاف ہو، جو ظالم ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمرود یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ مشرق سے میں نکالتا ہوں اور مغرب میں جا کے اس کو گراتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو بتا دے کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق، لیکن اللہ وہ اس ٹائم حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اور فرماتے کہ اگر وہ اس طرح بولتا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرماتا کہ میں رب کو کہتا ہوں کہ وہ نکالے مغرب سے اس کو، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا اسی ٹائم۔ بہرحال وہ لاجواب ہو گیا اسی بارے میں نمرود۔ اچھا، یہ ایک واقعہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ دوسرا ایک اور واقعہ آتا ہے، او کالذی کیا نہ دیکھا اس شخص نے، مرہ علی قریۃ مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک شہر پہ، وہی خاویۃ اور وہ گرا تھا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص آتا ہے جو مرہ علی قریۃ جو ایک شہر پہ گزر رہا تھا، تو یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور یہ جو شہر ہے جو گرا پڑا تھا وہی خاویۃ وہ گرا تھا علی عروشہا چھتوں کے بل، ویران پڑا تھا، مطلب یہ بیت المقدس تھا۔ اس کو ویران کس نے کیا تھا؟ بخت نصر ایرانی ایک بادشاہ تھے، ایران کے تھے، بڑے ظالم تھے، تو انہوں نے اس کو نیست و نابود کیا تھا۔ تو یہ بڑا آباد شہر تھا، تو جب عزیر علیہ السلام گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا تو وہ بڑا حیران رہ گیا کہ یہ بھی آباد ہو سکتا ہے، یہ واقعہ اس میں آتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ کوئی اور بادشاہ تھا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی قید کیا تھا، تو وہ بادشاہ جب مر گیا اور عزیر علیہ السلام ان سے رہا ہو گئے، یہاں سے جا رہے تھے، تو انہوں نے جیسے دیکھا تو
یہ بیت المقدس کا جو شہر تھا یہ ویران نیست و نابود پڑا تھا، تو ان کے ذہن میں ایسے آیا کہ یہ بھی پھر آباد ہو سکتا ہے۔ اب جیسے اس نے یہ ذہن میں خیال آیا اس کا، تو اللہ آگے فرماتے ہیں قال انا یحیی، بولا کیسے زندہ ہوگا، مطلب کیسے لوگ اس میں آباد ہوں گے، اس کے چھت اور یہ تعمیر ہوگا، چہل پہل کیسے ہوگی۔ ہاذہ اللہ بعد موتہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا۔ اب اس کو پتہ تھا، نبی تھے، لیکن ایسے انسان اپنے ساتھ جیسے بولے، چونکہ یہ ایک اس طرح کا واقعہ ایک تیسرا آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور تو وہاں پہ بھی یہ تھوڑی سی تشریح ان کی ہو جائے گی۔ ایسے کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں جو پہلے بہت اچھا ہوا، بعد اس کے بعد خراب ہو جائے، کہ پہلے کی طرح بھی یہ ہو سکے گا، پہلے کی طرح بھی یہ انسان بن سکتا ہے، تو ایک ذہن میں آتا ہے، فطرتی سوال آتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس نعوذ باللہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا، نہیں، یہ ایسے ایک فطرتی سوال آتا ہے کہ یہ پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے ایسے قال انا یحیی ہذہ اللہ، کیا یہ مرا ہوا شہر اللہ تعالیٰ پھر بھی زندہ کر سکتے بعد موتہ، جو بالکل برباد پڑا ہے۔ فاماتہ اللہ، پر موت دی اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 عام، 100 سال، عام سال، 100 عام سال، 100 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا، پھر جیسے اس کو اٹھایا تو قالا، پھر اللہ نے پوچھا کم لبستا، کتنے دن ٹھہرا۔ اب یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جس کو اس نے جب یہ بات کی اور اس کو موت آئی، وہ سورج طلوع چاشت کا ٹائم تھا، 10 بجے کا ٹائم تھا، اور یہ جب اٹھا تو اس ٹائم سورج غروب کا ٹائم تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ صبح میں یہاں پہ سویا تھا اور ابھی اٹھا، یا عصر کے ٹائم پہ۔ اور دوسرا ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ کل میں سویا تھا تو شاید رات بھی گزر گئی ہو، تو دوسرے دن کا ہو تو شاید ایک آدھا دن بن سکتا ہے، اور یا پورا دن بن سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا، اور اس ٹائم میں کوئی دیکھو اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، تو اس کے ساتھ کچھ سامان تھا، اس کا بھی آگے ذکر آیا ہے، وہ بھی بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو اس نے کہا یومن، عزیر علیہ السلام نے قالا لبستو، کہا میں ٹھہرا تھا، میں یہاں پہ سویا تھا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا آدھا دن۔ قالا، اللہ نے فرمایا بل لبستا، نہیں بلکہ تو ٹھہرا تھا، تو سویا تھا، تو یہاں پہ رہا تھا، 100 عام سال، 100 سال تو یہاں پہ رہا تھا۔ پھر اس کو فرمایا فنظر، تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کو۔ کھانا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ کچھ ڈرائی فروٹ، خشک فروٹ جو ہوتے ہیں، اس سے انہوں نے کوئی کھانا شانا بنایا۔ تو اس ٹائم تو یہ ہمارے گھی اور یہ چیزیں نہیں تھی، سالن اور یہ وغیرہ، تو کچھ سامان، کچھ ڈرائی فروٹ تھا، اس کو انہوں نے کوئی اس طرح گھی وغیرہ میں شاید یا کچھ رکھا تھا، پانی شانی ڈال کے، کچھ اپنے اس حساب سے، لیکن ڈرائی فروٹ تھا، اس کا انہوں نے سامان بنایا تھا۔ اور کچھ یہ بھی کہتے کہ یہ انجیر تھے، چونکہ انجیر بہت جلدی خراب ہوتا ہے، تو وہ انجیر کا کچھ خوراک بنا تھا۔ وشراب کا، اور پانی کو دیکھ، لم یتسنہ، لم یتغیر، مطلب ذائقے میں بھی فرق نہیں آیا، کیونکہ پانی جو ہے اس میں نبیذ بھی آتا ہے، اور نبیذ کچھ کھجورے پانی میں رکھتے ہیں تو اس پہ کوئی 1 2 3 گھنٹے نکل جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ پھر اگر اس میں 5 6 گھنٹے سے زیادہ اوپر ہو جاتے ہیں تو اس پہ اوپر جاگ آ جاتا ہے، اور اس میں نشہ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں وہ سکر بھی آ جاتا ہے، اور اس میں اس کے ذائقے میں بھی، ٹیسٹ میں بھی فرق آتا ہے۔ تو کوئی کہتے ہیں وہ تھا، اور کوئی کچھ اور تفصیل لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ سرکہ تھا، مطلب یہ انگور کا شیرہ تھا، انگور سے نکالا ہوا، تو سرکہ ویسے بھی جلدی خراب ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جلدی خراب ہونے والی تھی، لیکن 100 سال میں اس میں لم یتغیر، کوئی اس میں رنگ میں یا اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اور جو گدھا ہوتا ہے مر بھی جائے تو سال بھی پڑا رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، چمڑا بھی سخت ہوتا ہے، تو جو خراب ہونے والا تو اس کو اللہ نے بچا کے رکھا تھا، اور جو صحیح تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کہ تو اس کا آگے ذکر آتے ہیں۔ وانظر، پھر اللہ فرماتے تو دیکھ، الی حمارک، اپنے اس گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اور یہ اس لیے میں نے کیا کہ ہم بنائے، آیَةً، نشانی، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، یہ میں اس لیے کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے نشانی بنائی، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج، بتاتے ہیں، بولتے ہیں۔ وانظر الی العظام، تو دیکھ اس کے ہڈیوں کو۔ ہڈیوں اس کے پڑی تھی، بوسیدہ پڑی تھی، تو پہلے اس کے ہڈیوں سے ڈھانچہ بنا، پھر اس کے اوپر گوشت آیا، پھر اس کے اوپر وہ چمڑا آیا، اور وہ زندہ ہو گیا ان کے سامنے،
اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں زندہ کیا. پہلے زندہ ہوتا تو یہ شبہ ہوتا کہ یہ تو پہلے سے زندہ تھا, جیسے سالن وغیرہ. سالن جلدی خراب ہونے والا تھا, وہ صحیح کیا, اس کو صحیح چھوڑا, اور جو نہ خراب ہونے والا تھا اس کو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. کیف ننشزھا, کیسے ہم اس کو بناتے ہیں, مطلب اس کو ہڈیوں کو ہم نے ڈھانچہ بنایا. ثم نکسوہا, پھر ہم نے پہنایا اس ہڈیوں کو, لحمن, گوشت, اور اس کا چمڑا. پہلے ہڈی بنی, اس کے بعد اس پہ گوشت آیا. فلما تبین لہ, پھر جب یہ ظاہر ہوا عزیر علیہ السلام پہ, قال اعلم, پھر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے. سامنے انسان دیکھتے ہیں, ہم بولتے ہیں, لیکن اگر ہمارے سامنے ایسے ہو جائے تو ہمارے تو آنکھیں پھٹ جائے گی. تو عزیر علیہ السلام نے جیسے سامنے دیکھو تو چیخ اٹھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یا اللہ بس اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اور واقعی میں قادر ہے. پھر آگے ایک اور واقعہ تھا. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ 21 مئی 1935 میں کوئٹہ میں بہت خراب زلزلہ آیا تھا. وہ کہتے تھے, بڑے پرانے تھے, دیوبند کے ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے میں اس ٹائم میں نے کوئٹہ کو دیکھا تھا, بہت زبردست شہر تھا. تو جب 21 مئی 1935 میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا تو یہ بالکل تباہ ہوا تھا. کہتے میں گیا تھا تو بالکل ختم تھا کوئٹہ شہر. کہتے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بنا دیا. اچھا, وَإِذْ قَالَ, اور یہ تیسرا واقعہ, وَإِذْ قَالَ, اور یاد رکھو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی, اے میرے رب, ارنی, مجھے دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں, کیف تحیی الموتا, کیسے تو زندہ کرتا ہے موتا, مردے ہوئے, مرے ہوئے چیز کو تو کیسے زندہ کرتا ہے. اب وہی سوال آیا فطرتی. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن, تو ایمان نہیں رکھتا, مطلب تمہیں یہ یقین نہیں ہے اس چیز پہ. ہم سب کو ایمان ہے کہ اللہ کرتا ہے, لیکن ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ کیسے ہوگا جب اتنا آدم علیہ السلام کے بعد لوگ مرے ہیں, مٹی ہوئے, نہ آتا نہ پتہ. یہ ہندو لوگ جلا کے اس کا جو وہ راک ہوتا ہے وہ دریاؤں میں پھینکتا ہے, ہواؤں میں اڑاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سے راک سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرے گا؟ ایک شبہ آتا ہے, فطرتی سوال ہے یہ, کوئی یہ نہیں کہ ایمان نہیں رکھتے ہم اس پہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولم تؤمن, تو ایمان نہیں رکھتا. اس نے کہا قالا بلا, یا اللہ بالکل رکھتا ہوں, ولکن لیطمئن, لیکن مطمئن ہو جائے, قلبی, میرا قلب, میرا دل. ایک تفسیر اتقان ان کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں کہ قلبی, یہ ویسے قلب سے مراد ہے دل, قلبی میرا دل, مطلب مطمئن ہو جائے میرا دل. لیکن اتقان میں لکھتے ہیں ایک تفسیر کا حوالہ دے کے کہ قلبی ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مانتا ہوں, لیکن یہ جو قلبی میرا دوست ہے جس کا نام قلب تھا, قلب, یہ قلبی کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا, مجھے اطمینان نہیں ہو رہا, مجھے تھوڑا سا زندہ کروا دے. قالا, اللہ نے فرمایا, فخذ, پر تو پکڑ, اربعتن, 4, من الطیر, پرندے. طیر آیا اڑتے والے, جو اڑتے ہیں وہ والے پرندے پکڑ لے. فسرہن, ان کو ملا لے مطلب ذبح کر لے, اس کا جو خون, ان کی جو ہڈیاں ہے, ان کا جو گوشت ہے, پر ہے, وہ سارا بالکل قیمہ بنا لے, ملا لے اس کو. پھر اس نے ملا لیا. الیک, ثم اجعل, پھر تو جا, علی کل, رکھ ان سے, مطلب قیمہ بن گیا, پتہ تو نہیں چلتا. اچھا, 4 پرندے کون کون سے تھے؟ ایک آتا طاؤس, ایک مرغا تھا, ایک کبوتر تھا, اور ایک کوا تھا. طاؤس, مرغا اور کوا اور کبوتر, یہ 4 تھے. اب اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ گوشت یا یہ جو پیس ہے یہ کون سے جانور کا ہے. تو وہ 4 سے انہوں نے بنا لی اور قیمہ, اور پھر جا کے مختلف پہاڑ تھے بڑے بڑے کے, تو اس پہ جا کے رکھتے. تو انہوں نے جا کے اس پہاڑوں پہ, علی کل جبل, ہر پہاڑ پہ, منہن, اسی قیمے کا, جزءا, تھوڑا تھوڑا کر کے رکھا وہاں پہ. ثم ادعوہن, پھر بلایا ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو, یأتینک, تو وہ آئے, جمع ہوئے, مطلب وہاں سے ہر جو اس کا پیس تھا, جو قیمہ تھا, وہ نکلا اور ہوا میں جمع ہو کے ابراہیم علیہ السلام کی طرح سعیاً, دوڑتے ہوئے آئے. ابراہیم علیہ السلام دیکھا, وعلم, پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے تو جان لے, ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ, عزیز, زبردست, حکیم, حکمت والا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ تفسیر روح المعانی نے بسند ابن المنذر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا, اور وہ ہڈیوں کو جب پکارا تو واپس آئے. تفسیر بھی لکھتا ہے معرف القرآن, اور تفسیر روح المعانی کا حوالہ بھی انہوں نے دی ہے. صدق اللہ العظیم.